اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہنیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 222 سے اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ نیز وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے، لہٰذا حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جا سکتے ہو جدھر سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں میں خاص طور پہ جو حکم دیا گیا ہے کہ حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو اور قریب نہ جاؤ، ان دونوں سے مراد جماع کی ممانعت ہے، کیونکہ یہود و نصارہ جو تھے وہ دونوں اس معاملے میں افراط و تفریط یعنی کمی اور بیشی کا شکار تھے۔ یہود تو دوران حیض ایسی عورتوں کو الگ مکان میں رکھتے اور ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہ کھاتے تھے، اور نصارہ جو تھے وہ دوران حیض مجامعت یعنی جماع سے بھی پرہیز نہ کرتے تھے، یعنی دونوں ہی ایکسیڈ پوزیشن پہ تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کی روح سے شوہر اور بیوی دونوں اکٹھے مل کر رہ سکتے ہیں، اکٹھا کھانا کھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ شوہر اپنی بیوی کا بوسہ بھی لے سکتا ہے، اس کے گلے لگ سکتا ہے، یعنی صرف ماسوائے صرف جماع کے وہ باقی سب کام کر سکتا ہے۔ قرآن میں کسی دوسرے مقام پر باشروہن وہ بھی مجامعت کے معنوں میں آیا ہے۔ حیض کے دوران یعنی پیریڈز کے دوران عورت جو کام نہیں کر سکتی وہ درج ذیل ہیں، یعنی حیض میں جو پابندیاں ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اور حیض کے دوران اسے نماز معاف ہے، اس کی قضا اس پر واجب نہیں۔ وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن روزے اسے معاف نہیں بلکہ بعد میں ان کی قضا دینا واجب ہے۔ وہ ماسوائے طواف کعبہ کے حج کے باقی سب ارکان بجا لا سکتی ہے، اور واجب طواف کعبہ کے لیے اسے اس وقت تک رکنا پڑے گا جب تک پاک نہ ہو لے۔ وہ کعبہ میں یا کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی، البتہ زبانی قرآن کریم کی تلاوت کی اکثر علماء اجازت دیتے ہیں۔ استحاضہ حیض سے بالکل الگ چیز ہے۔ استحاضہ بیماری ہے، جبکہ حیض بیماری نہیں بلکہ عورت کی عادت میں شامل ہے، لہٰذا استحاضہ میں وہ تمام پابندیاں اٹھ جاتی ہیں جو حیض کی صورت میں تھیں، حتیٰ کہ اس سے صحبت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہاں جو خاص طور پہ الفاظ استعمال ہوئے امرکم اللہ، یعنی جدھر سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یہاں حکم سے مراد کوئی ایسا شرعی حکم نہیں جس کا بجا لانا ضروری ہو، بلکہ وہ طبعی حکم مراد ہے، اور جس سے ہر متنفس واقف ہوتا ہے، یعنی اس کے خلاف کرے گا، یعنی دبر میں جمع کرے تو وہ مجرم ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ اسی راستے سے جمع کرے جس راستے سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا جدھر سے تم چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، مگر اپنے مستقبل کی بھلائی کا خیال رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ اور جو لوگ ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اے نبی انہیں فلاح کی خوشخبری سنا دو۔ اب اس آیت کی شان نزول میں دو طرح کی احادیث آتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس اس کے پیچھے سے آئے گا تو اس کا بچہ بھینگا ہوگا۔ ان کے اس خیال کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی۔
دوسری حدیث یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ تو وہ کہنے لگے میں نے آج اپنی سواری پھیر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے، مگر دبر میں یا حیض کی حالت میں مجامعت نہ کرو۔ گویا اس آیت میں بیوی کو کھیتی سے تشبیہ دے کر یہ واضح کیا گیا ہے کہ نطفہ جو بیج کی طرح ہے صرف سامنے یعنی فرج ہی میں ڈالا جائے، ہاں کسی بھی صورت میں ڈالا جائے، لیٹ کر، بیٹھ کر، پیچھے سے، یا بہرحال فرج ہی میں ڈالا جائے، اور پیداوار یعنی اولاد حاصل کرنے کی غرض سے ڈالا جائے۔ پھر آیت میں کہا گیا مگر اپنے مستقبل کی بھلائی کا خیال رکھو، یعنی یہاں پہ مجامعت یعنی جماع کا مقصد بتایا گیا، اولاد کی خاطر اور اپنی نسل برقرار رکھنے کے لیے یہ کام کرو تاکہ تمہارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہاری جگہ پر دین کا کام کرنے والے موجود ہوں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح طور پر تربیت کی جائے، اس کے علم میں اضافہ کرو، اس کو علم سکھاؤ اور دیندار بناؤ، ان کے اخلاق سنوارو اور ان کے عوض آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ آیت 214 وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو ایسی ڈھال نہ بناؤ کہ تم فلاح نیکی کا کام نہ کرو گے، فلاں برائی سے نہ بچو گے، اور لوگوں کے درمیان صلح اور اصلاح کے کام نہ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو یعنی بلا ارادہ عادتاً قسم کی قسموں پر گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو تم سچے دل سے قسم کھاتے ہو اس پر ضرور گرفت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں ڈیٹیل کے ساتھ قسم کے متعلق بتایا گیا ہے، یعنی کوئی اچھا کام نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے نام کو بدنام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مثلاً یہ قسم کہ میں اپنے ماں باپ سے نہ بولوں گا، یا میں اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہ کروں گا، یا میں فلاں کو صدقہ نہ دوں گا، یا یہ کہ اب میں کسی کے درمیان صلح نہ کراؤں گا۔ ایسے تمام برائی کے کاموں میں اللہ کے نام کا استعمال مت کرو، اور اگر کسی نے یہ کام کیا ہو تو اسے چاہیے کہ قسم توڑ ڈالے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اگر تو کسی بات کی قسم کھائے پھر اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر، اور جس کام کو بہتر سمجھے وہی کرو۔ پھر مزید اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر کفارہ ادا کرے تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور بلا ارادہ قسمیں کھانے پر بھی، مواخذہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ انسان کی بار بار عادتاً جو قسمیں کھائی جاتی ہیں ان پر وہ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن بہرحال اس چیز سے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بچا جائے اور بلا ارادہ قسمیں نہ کھائی جائیں۔ قسم کا کفارہ ایک دوسرے مقام پر مزید یہ بتایا گیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا انہیں لباس مہیا کرے، یا غلام آزاد کرے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اس دوران اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر وہ طلاق ہی کی ٹھان لیں تو اللہ تمہارے برے یا اچھے ارادوں کو خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ 3 حیض کی مدت اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں یہ جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور اگر ان کے خاوند اس مدت میں پھر سے تعلقات استوار کرنے پر آمادہ ہوں تو وہی انہیں زوجیت میں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ نیز عورتوں کے بعد مناسب طور پر مردوں پر حقوق ہیں کہ مردوں کے عورتوں پر ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور یہ احکام دینے والا اللہ تعالیٰ صاحب اختیار بھی ہے اور حکمت والا بھی۔
اب یہاں پہ ان آیات میں مختلف قسم کی عدت کی مدت بتائی جا رہی ہے۔ مطلقہ کی مدت، ایلا کی مدت 4 ماہ ہے، یعنی اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھانا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی نے 3 ماہ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی تو یہ شرعاً ایلا نہ ہوگا، کیونکہ ایلا کی مدت 4 ماہ ہے۔ اب آگے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ 3 ماہ کے اندر صحبت کر لے تو اب اس پر قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور اگر 3 ماہ کے بعد کی تو نہ کفارہ ہے نہ طلاق، اور 4 ماہ گزر جائیں اور مرد رجوع نہ کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور بعض فقہا کے نزدیک یہ معاملہ پھر عدالت میں جائے گا اور طلاق عدالت کے ذریعے ہوگی۔ پھر یہاں پہ مزید یہ کہا گیا کہ یہ حکم ان عورتوں کے لیے ہے جو حاملہ نہ ہوں، یعنی کیونکہ حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے۔ آیت میں بتایا گیا کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض کی مدت اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی 3 پیریڈز ہونے تک وہ اپنے آپ کو روکیں۔ لیکن اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو پھر اس کے لیے یہ مدت نہیں ہے، اس کی مدت وضع حمل ہوگی۔ اور جس عورت سے اس کے شوہر نے ابھی تک صحبت ہی نہ کی ہو اس پر کوئی عدت نہیں۔ عدت کے دوران نان، نفقہ اور رہائش شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، اور اسے اپنے شوہر کے ہاں ہی عدت گزارنی چاہیے، کیونکہ اس دوران شوہر اس سے رجوع کا حق رکھتا ہے اور قانوناً وہ اس کی بیوی ہی ہوتی ہے۔ پھر آیت میں مزید بتایا گیا کہ انہیں یعنی عورتوں کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو وہ اسے چھپائیں، یعنی حمل میں غلط بیانی کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ صاف صاف بتا دیں کہ انہیں حیض آتا ہے یا وہ حاملہ ہیں، جیسی بھی صورت ہو۔ مثلاً عورت حاملہ تھی مگر اس نے شوہر کو نہ بتایا، اگر بتا دیتی تو شاید شوہر طلاق نہ دیتا، یا عورت کو تیسرا حیض آ چکا مگر اس نے شوہر کو نہ بتایا تاکہ اس سے نان نفقہ وصول کرتی رہے۔ غرض یہ کہ جھوٹ سے کئی صورتیں پیش آ سکتی ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈر کر صحیح بات بتا دیا کریں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ عدت کے اندر تو شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن عدت گزر جانے کے بعد بھی اگر ایک یا دوسری طلاق دی ہو، تیسری نہ دی ہو، تو اگر میاں بیوی آپس میں مل بیٹھنے پر راضی ہوں تو وہی زیادہ حقدار ہیں کہ اثر نو نکاح کرا لیں، جیسا اس سورہ کی آیت نمبر 232 سے بھی واضح ہے۔ پھر اس میں مزید بتایا گیا کہ مردوں کو عورت پر فوقیت حاصل ہے۔ مردوں اور عورتوں کے حقوق کی تفصیل مزید ڈیٹیل میں ہے، البتہ مرد کو عورت پر فضیلت کا جو درجہ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مرد ہی عورتوں کے معاملات کے ذمہ دار اور پورے گھر کے منتظم ہوتے ہیں اور خرچ اخراجات بھی وہی برداشت کرتے ہیں، لہٰذا طلاق اور رجوع کا حق صرف مرد کو دیا گیا۔ آیت 229 الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح سے اپنے پاس رکھا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، الا یہ کہ دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے۔ ہاں، اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے تو پھر عورت اگر کچھ دے دلا کر اپنی جان چھڑا لے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ ہیں اللہ کی حدود، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت میں اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ دور جاہلیت میں عرب میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ مرد کو اپنی بیوی کو لاتعداد طلاقیں دینے کا حق حاصل تھا۔ ایک دفعہ اگر مرد بگڑ بیٹھتا اور اپنی بیوی کو تنگ اور پریشان کرنے پر تل جاتا تو اس کی صورت یہ تھی کہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا، نہ وہ عورت کو اچھی طرح اپنے پاس رکھتا اور نہ ہی اسے آزاد کرتا تاکہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک مرد ایک عورت کو جتنی بھی طلاقیں دینا چاہتا دیے جاتا اور عدت کے اندر رجوع کر لیتا، اگرچہ وہ مرد 100 بار
یا اس سے بھی زیادہ طلاقیں دیتا جائے، یہاں تک کہ ایک انصاری مرد نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ کی قسم میں نہ تم کو طلاق دوں گا کہ تم مجھ سے جدا ہو سکے اور نہ ہی تجھے بساؤں گا۔ اس عورت نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا، میں تجھے طلاق دوں گا اور جب تیری عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئی اور اپنا یہ دکھڑا سنایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاموش رہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا تو آپ بھی خاموش رہے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر مزید اس آیت میں بتایا کیا کہ یعنی اسے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کرے، خالی ہاتھ یا دھکے دے کر گھر سے ہرگز نہ نکالا جائے، یعنی حق مہر بھی اور اس کے علاوہ دوسری اشیاء جو شوہر اپنی بیوی کو ہدیۃً دیتا ہے۔ جو خاوند اپنی بیوی کو بطور ہدیہ دے چکا ہو، کسی کو ہدیہ دے کر واپس لینا تو عام حالات میں بھی جائز نہیں، اور ایسے ہدیہ واپس لینے والے کے اس فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتے سے تشبیہ دی ہے جو کہہ کر کے اسے چاٹ لے۔ طلاق دینے والے شوہر کے لیے تو یہ اور بھی بہت ہی شرمناک بات ہے کہ کسی زمانے میں اس نے جو اپنی بیوی کو ہدیہ دیا تھا، رخصت کرتے وقت بجائے مزید کچھ دینے کے اس سے پہلے دیے ہوئے ہدیے بھی اس سے واپس لے لے۔ پھر آیت میں مزید کہا گیا کہ دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے، یعنی اگر میاں بیوی میں ناچاکی کی صورت پیدا ہو جائے یا ہونے کا اندیشہ ہو اور وہ سمجھیں کہ شاید حسن معاشرت کے متعلق ہم اللہ کے احکام بجا نہ لا سکیں گے اور مرد کی طرف سے حقوق کو ادا کرنے میں قصور بھی نہ ہو، تو عورت اپنے کسی حق سے دستبردار ہو کر یا اپنی طرف سے کچھ مال دے کر، ہاں وہ شوہر ہی کا ہو، اسے طلاق نہ دینے پر رضامند کر لے تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیز اس خیال سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں، اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہبہ کر دی تھی۔ آیت میں آگے مزید خلا کے احکامات بتائے گئے کہ اگر حالات زیادہ کشیدہ ہوں اور عورت بہرحال اپنے شوہر سے اپنا آپ چھڑانا چاہتی ہو تو جو زر فدیہ وہ آپس میں طے کر لیں وہی درست ہوگا، اور وہ رقم لینے کے بعد مرد اسے طلاق دے دے، عورت پر طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ اسے شرعی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں۔ آیت 230 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر اگر مرد تیسری طلاق بھی دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ رہے گی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے۔ ہاں اگر دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے تو پھر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں اگر یہ ظن غالب رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی کر سکیں گے تو وہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں اور ان پر کچھ گناہ نہ ہوگا۔ یہ ہیں اللہ کی حدود جنہیں اللہ تعالیٰ اہل علم کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو پھر یا تو سیدھی طرح انہیں اپنے پاس رکھو یا پھر بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو، انہیں دکھ پہنچانے کی خاطر نہ روکے رکھو، یعنی رجوع کر لو کہ تم ان پر زیادتی کر سکو، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا۔ اب یہاں پر اس آیت میں بتایا گیا کہ شوہر جب تیسری بار طلاق دے دے تو اب وہ اس کے لیے حرام ہو گئی۔ عورت پر عدت تو ہوگی مگر مرد اس عدت میں رجوع نہیں کر سکتا۔ اب ان دونوں کے ملاپ کی صرف یہ صورت ہے کہ عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے، پھر کسی وقت وہ مرد اگر اس عورت کو از خود طلاق دے دے یا وہ مرد فوت ہو جائے تو پھر عدت گزرنے کے بعد یہ عورت اسے اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ عام آج کل کے زمانے میں جو نکاح حلالہ کا طریقہ اپنایا جاتا ہے، اسلام میں اس کی مکمل طور پر اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے اور وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ یعنی حلالہ کا یہ طریقہ رکھا جاتا ہے کہ اگر کسی عورت نے طلاق لے لی اپنے پہلے شوہر سے، پھر اس نے
کسی دوسرے شخص سے صرف اس لیے نکاح کرے کہ اس سے طلاق لے کے دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرے گی تو یہ نکاح حلالہ ہوتا ہے، جس کی اسلام میں شرعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ نکاح اسلام میں بدکاری ہوگی۔ اس طرح کے سازشی نکاح اور طلاق سے وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے ہرگز حلال نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور حلالہ نکالنے والے کو 30 مستعار یعنی کرایہ کا سانڈ قرار دیا ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ ایسے حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے دونوں کو زنا کی سزا دی جائے گی۔ مزید اس آیت میں اس معاشرتی برائی کے متعلق سے تنبیہ کی جا رہی ہے، یعنی جب تم 1 یا 2 طلاقیں دے چکو پھر ان کی عدت پوری ہونے کو آئے تو اس وقت تمہارے لیے 2 ہی راستے ہیں۔ ایک یہ کہ خلوص نیت سے ان سے رجوع کرو، اس سے ارادہ کہ آئندہ اسے درست طور پہ بسانا ہے، یا پھر انہیں کچھ دے دلا کر شریفانہ طور پہ رخصت کر دیا جائے۔ اور اگر تم انہیں رجوع کر کے انہیں تنگ کرنے، ستانے اور ان پر زیادتی کرنے کی وہی روش اختیار کرتے رہو گے تو یاد رکھو کہ اس ظلم و زیادتی کا وبال تمہیں اللہ کے ہاں بھگتنا پڑے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ خُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا اور جو تم پر کتاب و حکمت نازل کی، جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اب یہاں پہ مذاق اڑانے کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ طرح طرح کے حیلے سازیوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکام کا ایسا مطلب نکالا جائے جو اس کے واضح مفہوم اور اس کی روح کے منافی ہو، اور ایسا مذاق اڑانے کی واضح مثال نکاح حلالہ ہے۔ اور اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایک شخص نے اپنی عورت کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دیں۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو غصے کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میری زندگی میں اللہ کے احکام سے یوں کھیلا جانے لگا ہے جبکہ ابھی میں تم میں موجود ہوں۔ اس طرح اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اپنی غرض کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم سے اس کی اثر روح کو ختم کر کے اپنے الفاظ میں لپیٹ کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا جائے۔ اور اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ نے ان احکام میں جو حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں، ان احکام کا مذاق اڑا کر ان کا ستیہ ناش نہ کر دینا، اور اس سلسلے میں کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کا مذاق اڑانے والے لوگوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی آیات پر عمل کرنے والا بنائے اور اپنی آیات کا احترام کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔